والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اہل بیت کی محبت مل جانا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کے حقدار ہونے کا سبب ہے. یہ گزشتہ حدیثوں میں بھی گزرا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کو امت کے لیے امان بنا کر کے بیان فرمایا. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان مبارک کی روشنی میں یہ چیزیں واضح ہوتی گئیں کہ اہل بیت کا وجود دنیا والوں کے لیے عذاب و ہلاکت سے بچنے کا سبب ہے، اور اسی طریقے سے ان سے جڑے رہنا ہدایت پر قائم رہنے کا یہ بہترین روشن دلیل ہے کہ آپ ہدایت پر قائم ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما بین مکۃ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال: اما بعد، الا ایھا الناس، انما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم و احمد. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے جہاں پر پانی کا بہت بڑا کنواں جسے باولی کہتے ہیں یا تالاب نما جو چھوٹا سا پانی جہاں جمع رہتا تھا، ایک وہ مقام تھا جہاں پر پڑاؤ سفر کرنے والے کیا کرتے تھے. اس مقام کو خم کے مقام سے کہا جاتا ہے. اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا، قیام فرمایا اور لوگوں کے درمیان خطاب ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کے قبول کرنے سے متعلق اور بھی آپ نے وعظ و تذکیر بیان فرمائی. پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا: اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، سنو کہ میں بشر ہوں، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں. وہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ وہ بشر ہے، انسان ہیں، مگر ایسے انسان ہیں کہ ان کے جیسا کوئی انسان اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. وہ انسان ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہم معاذ اللہ انہیں بشر ماننا چھوڑ دیں تو ہمارا ایمان باقی نہ رہے، ہم مسلمان باقی نہ رہیں، بلکہ رسول اللہ بے شک بشر ہیں، مگر ایسے ہیں کہ ان کے جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. سارے انسان ہیں
مگر سب انسانوں میں اعظم ترین انسان جسے اللہ نے بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی بتقاضۂ بشری، یعنی انسان کو موت کے دروازے سے گزرنا ہی ہے، میں بھی بتقاضۂ بشری موت کے دروازے سے گزر کے اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں سفر کرنے والا ہوں، ان قریب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، میری حیات ظاہری سے میں پردہ کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ میں تمہیں دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے تمہارے درمیان جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، فرماتے ہیں دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ دو مضبوط چیزیں کیا ہیں؟ سرکار پہلے فرماتے ہیں اولہما کتاب اللہ، اس میں پہلی چیز وہ ہے جو اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ قرآن کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، لازم جانو، قرآن کے احکام پر ہمیشہ پابند رہو، اس سے الگ ہٹنے کی بھٹکنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں، تم قرآن کے احکام پر پابند رہو گے، ہدایت پر قائم رہو گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں دوسری چیز جو مضبوط ٹھوس ہے تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وہ میری اہل بیت ہے جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اہل بیت کے ذکر کے بعد میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کا حق تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ تمہیں جو سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک جو کرنا ہے، وہ اللہ نے تم پر ایک حق مقرر فرمایا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں سوائے اہل بیت سے محبت کے کوئی دوسرا سلوک، کوئی دوسرا میں آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ میں آپ سے کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ آپ میری اہل بیت سے، اے مجھ پر ایمان لانے والے لوگوں، اہل بیت سے محبت کرو۔ تو وہ محبت کا جو حق ہے، جو حسن سلوک کا جو ان کا حق ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں پر، مومنین پر فرض ہے، تو اسی حق کو یاد دلاتا ہوں۔ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا حق یاد دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا حق یاد دلاتا ہوں، یعنی یاد رکھو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ذمہ ہے، واجب ہے۔ اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو قیامت میں اللہ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا اور روزے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا، دیگر عبادات جو اللہ نے جو حقوق ادا کیے ہیں، فرض کیے ہیں، ان کے کوتاہی کرنے والا، جیسے ماں کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والا، باپ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والا، اور دیگر وہ حقوق جو اللہ نے رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا، جس طرح سے اللہ کے پاس سوال کے کٹکھڑے میں ٹھہرا کر دیا جائے گا، اس سے بدرجہ اولا کہیں زیادہ میری قرابت کی نسبت کے اعتبار سے، میرے اہل بیت ہونے کے نسبت کے اعتبار سے جو ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، ان کا حق تلفی کرے گا، اس کو اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان ہمیں یہ یوں ارشاد فرمانا، بیان فرمانا، ہمیں سمجھ میں یہ بات آتی ہے، بات وضاحت ہوتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے 2 طرح کے حقوق ہیں۔ ایک وہ حق ہے جو عام انسان ہونے کی حیثیت سے، بحیثیت مسلم ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایک یہ عام حق ہے جو حقوق العباد میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک وہ حق ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، وہ حقوق میں بھی اس کا دائرہ آتا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یعنی 2 طرح کے حقوق مومنوں پر ہے اہل بیت کے ساتھ، ایک تو بحیثیت مومن، بحیثیت انسان، اور دوسرا اللہ نے جو ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم فرمایا، اللہ کے رسول نے جو حق ان کے لیے مقرر فرمایا، اس حق کا ادا کرنا یہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی اور تنبیہ فرمائی کہ یاد رکھو، ہمیشہ اسے کبھی فراموش نہ کرنا۔ ایسے ہی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ قالت خرج النبی غداة وعلیہ مرط مرحل
من شعر أسود فجاء الحسن بن علي رضي الله عنهما فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا۔ امام مسلم نے اور امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم بیوی حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اون کی چادر اوڑے ہوئے تھے، کالے اون کی چادر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے، تو آپ کے پاس حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے۔ سرکار نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی رکھی تھی اور اس وقت پر سرکار کی خدمت میں حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، تو آپ نے انہیں چادر میں داخل فرما لیا، چادر میں شامل فرما لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین شہید کربلا تشریف لائے، رسول اللہ نے انہیں بھی چادر میں شامل فرما لیا۔ پھر اس کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں شامل فرما لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے چادر میں شامل فرما لیا۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت خاتون جنت، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان چاروں ہستیوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر میں اندر شامل فرما لیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نازل کردہ قرآن کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ اے اہل بیت رسول، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب خوب پاک صاف ستھرا فرما دے۔ یعنی ہر قسم کی آلودگی سے، ہر قسم کی گندگی سے، خواہ وہ کفر کی ہو، خواہ وہ گناہ کی ہو، خواہ وہ ہر قسم کی آلودگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک کرنے کا ارادہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ انما یہاں پر ہے کہ انما، اس کا مطلب یہ ہے کہ جزئی یعنی اس کے سوا دوسرا ارادہ ہی نہیں ہے، ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت کو خوب خوب پاک و صاف ستھرا فرما دے، اور اللہ جسے پاک صاف ستھرا فرما دے اسے کون آلودہ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو ان پر داغ لگا سکتا ہے، کوئی ہے جو ان پر آنکھ اٹھا سکتا ہے، کوئی ہے جو ان پر آلودگی کی تہمت باندھ سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو جو نازل فرمایا، وہ آیت کے نزول میں بالخصوص جو ہستیاں شامل ہیں ان ہستیوں کو رسول اللہ نے بالخصوص شامل فرما کر کے بیان فرما دیا کہ آیت کا شان نزول عموم تو رسول اللہ کے تمام اہل بیت کو شامل ہے، ازواج بھی شامل ہیں، مگر بالخصوص یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی آلودگی، ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے آیت مبارکہ کو تلاوت فرما کر کے لوگوں کو بتایا کہ آیت کے مصداق یہ ہستیاں بھی ہیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے قال لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آیت مبارکہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا رسول اللہ علی وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہم هؤلاء اہلی۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ اور آپ نے روایت فرمایا، کیا فرمایا؟ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی،
حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان چار ہستیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو لے کر کے جب تشریف لائے تو جو مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کے روشن چمکتے چہروں کو دیکھ کر کے بھاگتے چلے گئے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حق کو غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمۃ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت فرمائی۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہستیوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا، ایک مولا علی، دوسرے خاتون جنت، تیسرے امام حسن، چوتھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان چاروں لوگوں کو رسول اللہ نے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے اہل بیت، تم جس سے لڑو گے اس کے ساتھ میں جنگ ہو جاؤں گا، یعنی میری طرف سے بھی کھلا جنگ کا اعلان ہے۔ تم جس سے جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں، تم جس سے صلح کر لو گے میں اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ یہ بیان فرما دیا، واضح فرما دیا کہ یہاں پر کوئی جھول باقی نہیں رکھا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بتا دیا کہ حضرات اہل بیت بالخصوص حضرت مولا علی، خاتون جنت، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے دوستی جس کی ہوگی اس سے رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، اور جو ان سے عداوت کرے گا، جھگڑا کرے گا، جنگ کرے گا، رسول اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ فرما دیں۔ اور جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کر دے، کون اسے بچانے والا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور دوسری روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترت اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا اور اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا، اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، اور پھر امام ترمذی یہ تو صحاح ستہ کے امام ہیں، امام نسائی یہ بھی صحاح ستہ کے امام ہیں، اور امام ترمذی نے حدیث کو حسن درجے میں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک مضبوط اجابت کی ڈور ہے، جو اس سے جڑا رہے گا وہ خدا کی رحمت سے جڑا رہے گا، جو اس سے جڑا رہے گا وہ خدا کی حمایت و خدا کے نصرت کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اور پھر فرماتے دوسری میری اہل بیت ہے، میں جو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ دو چیزوں کو اگر تم پکڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی فرمایا، میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ بعدی کا اطلاق قیامت تک کے ہے، رسول اللہ کی اہل بیت اور قرآن سے جو قیامت تک کے جڑا ہوا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہدایت پر قائم رہنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے روشن ضابطہ امتی کو عطا فرما دیا۔ ہدایت کی علامت، ہدایت کی پہچان رسول اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو بیان فرما دیا، اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور جان لو کہ نہ قرآن نہ اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے ہرگز یہ جدا ہی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ ایک ساتھ پہنچائے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، اب تم دیکھو، تم جانو کہ تم میری اتباع ان دونوں کے دامن کو تھامے رہ کر کے کیسے کرتے ہو، یعنی قرآن اور اہل بیت سے کیسے جڑے رہتے ہو، اور یہ جڑا رہنا کس لیے ہے؟ میری اتباع میں ہے، میرے حکم کی پاسداری میں ہے۔ تم کس طرح پابند رہتے ہو اور کس طریقے سے اس پر تم قائم رہتے ہو، یہ تم دیکھو کہ یہ تمہارا معاملہ ہے۔ بیان ہو گیا، واضح کر دیا گیا، روشن کر دیا گیا
اب ماننا، عمل کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تم جانو کہ تمہارے عمل کو تم کیسے سنوارتے ہو۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت پر اکرام فرمایا کہ اہل سنت قرآن اور اہل بیت سے کبھی دور نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عظیم نعمت لازوال سے مالا مال فرمایا۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ ربیب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے قال لما نزلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعا فاطمة وحسنا وحسینا فجل لهم بکساء وعلی خلف ظہری فجل له بکساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على مكانك وأنت على خير رواہ الترمذی۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں، یعنی پاکیزہ کرنے والی آیت، پاکیزگی کے بیان کو بتانے والی آیت۔ یہ آیت کا جب نزول ہوا، نازل ہوئی رسول اللہ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور اسی وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور مولا علی، یہ 4 لوگوں کو بلایا، اور 4 لوگوں کو بلانے کے بعد رسول اللہ نے ان سب کو اپنی چادر میں شامل فرما لیا۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائے کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر گندگی کو دور فرما دینا، ہر ناپاکی کو دور فرما دینا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یہ دعا کا جو حصہ مجھے بھی مل رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ان میں شامل ہو، تم اسی جگہ پر رہو، تم اس میں چادر میں داخل نہ بھی ہو تب بھی تمہارے لیے یہ حصہ میسر ہے۔ رسول اللہ نے انہیں وہیں فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو، تمہارے حق میں یہ دعا ہے، یعنی اس آیت کا مصداق تم بھی ہو، اور بالخصوص رسول اللہ نے ان 4 ہستیوں کے حق میں یہ دعا فرمایا، اور بالعموم تمام اہل بیت کو رسول اللہ کے ازواج اور اہل بیت کو اس میں شامل رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور سے دعا فرما کر کے لوگوں کو خاص طور سے بتا دیا بے شک میری ازواج تو اس میں شامل ہیں، مگر بالخصوص یہ میری اہل بیت ہیں، علی، فاطمہ، حسن و حسین، جن کے ساتھ تمہارا اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر گندگی کو دور فرمایا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے گندگی کو دور فرمایا گیا ہے، اور میں نے بالخصوص ان کے لیے گندگی کو دور کرنے کی دعا فرمائی ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت پر بالخصوص اکرام فرمایا، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے گھر پر، رسول اللہ کی آل پر بالخصوص اہتمام فرمایا، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے خصوصی اور انعامات، اکرامات کا ذکر بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبد السلام ابن ابی صالح ابی السلط حروی عن علی ابن مسرضہ عن ابی عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابی عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان قال ابو صلت لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرأ، فرماتے ہیں یہ ایک حدیث مبارکہ کی روایت کی گئی۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا، امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا، امام بیہقی نے بھی روایت فرمایا۔ حدیث کے اندر روایت کرنے والے لوگوں کے نام کو ذکر کیا گیا۔ علی ابن موسیٰ رضا، یہ حضرت اہل بیت اطہار کے حضرت علی ابن موسیٰ رضا، اور پھر ان کے والد عن ابیہ عن جعفر ابن محمد ابن عن ابیہ عن علی ابن الحسین، یہ حضرت امام علی رضا سے لے کر کے حضرت مولا علی تک کے آپ کی آل کا اس میں ذکر ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نام موجود ہیں۔ ان ناموں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے؟ وہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کیسی ہے؟ وہ نام اگر کسی دیوانے پر بھی پڑھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دیوانے کو ہوش والا بنا دیتا ہے۔
محدثین فرماتے ہیں کہ یہ نام ایسے برکت والے بنائے گئے ہیں کہ ان ناموں کو بھی اگر کسی پر پڑھ دیا جائے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بڑی نعمت عطا فرمائی، اہل بیت اطہار کے نام میں اس قدر برکت اللہ نے رکھی ہے کہ ان کے نام پڑھ دو تو نام سے شفا ہو جائے، نام کسی مریض پر پڑھ دو تو ناموں سے شفا مل جائے۔ تو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا کہ صرف ان کے نام کے ذکر سے رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ شفا ملنا یہ خدا کی رحمت خاصہ ہے، ایک حال سے دوسرے بہتر حال میں منتقل کرنے والے انعام کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام نوازتا ہے، انعام عطا فرماتا ہے، بہتر حالت فرماتا ہے۔ وہ کس کے صدقے میں؟ اہل بیت اطہار کے نام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کو اپنے لیے کامیابی کی ضمانت بڑے بڑے ائمہ تصور فرمایا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال مجھے امام جعفر صادق کے صحبت کے نہ ملے ہوتے میں تو ہلاک و برباد ہو جاتا۔ امام اعظم جیسی شخصیت اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونے کو اپنے نجات کا ذریعہ بتا رہے ہیں، اور آج امام اعظم کا نام لے کر کے، امام اعظم کی اتباع کا نام لے کر کے جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ بدبخت نسب و خروج کا ان پر اس قدر غلبہ و اثر ہو چکا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بے ادبیوں سے محفوظ رکھا ہے، اور اکتساب فیض کا سلیقہ و طریقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہم راہ اعتدال پر گامزن ہیں، اور اہل بیت سے ہم روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے فیض و رحمت اور شفا کو حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے اسباب بنایا ہے۔ رحمت و شفا و برکت کے نزول کا مرکز ان شخصیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان فاطمة احسنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، رواہ الحاکم والبزار وابو نعیم وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد فرمایا، اور امام بزار نے روایت فرمایا، امام ابو نعیم نے روایت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فاطمہ گناہ سے اس نے اپنے آپ کو بچا رکھا، اللہ کی نافرمانی سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نیک عمل کی برکت سے ان کی تمام ذریت کو جہنم سے محفوظ فرما دیا۔ حضرت فاطمہ زہرا تو بہت بلند و بالا شان والی ہیں، ان کی نیکی کا عمل، ان کی نیکی اور اس عمل کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذریت، ان کی اولاد کو یہ عطا فرما دی کہ جہنم سے اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو ذریت کرے، گزشتہ درس میں گزرا کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہے اسے جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے، تو جو اس کے رگوں میں ان کا خون دوڑتا ہے وہ ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ کیسے محفوظ نہیں کرے گا؟ جب محبت کرنے والے کو محفوظ کرتا ہے تو ان کی اولاد کو ضرور محفوظ کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا نہیں بلکہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ حدیث صحیح الاسناد حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ نسب و خروج کا اثر لوگوں پر اس قدر ہو گیا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص ان کے خاندان والوں کے ساتھ ظلم و زبردستی اور بربریت کے ساتھ، زبان و قلم اور لسان و قلم کے ساتھ ساتھ اور اپنے بدکرداری کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ بس اس سے فرق کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ درجات بلندی کے عطا فرما رہا ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے وہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے، وہ ظالم بنتا جا رہا۔ فرق کیا ہوگا؟ قیامت میں کھلے گا کہ کس کو کیا ملا۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن المسور انہ بعث الیہ حسن بن حسن یخطب ابنته فقال له قل له فیلقانی فی العتمة قال فلقیہ فحمد اللہ المسور وأثنى عليه ثم قال أما بعد وأيم الله ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وسببكم وصهركم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك فانطلق عاذرا له۔ امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو کہا صحیح الاسناد۔ حضرت عبید اللہ ابن ابی رافع سے حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن ابن حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا بھیجا اپنی بیٹی کی منگنی کرنے کے لیے۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ رات کے وقت مجھے ملے، میں آپ سے بتاتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پس وہ ان سے ملے، پھر حضرت مسور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا خدا کی قسم کوئی ایسا نسب اور نہ ہی ایسا سبب ہے اور نہ ہی ایسا سسرالی رشتہ ہے جو مجھے آپ کے نسب اور آپ کے سسرال سے بڑھ کر کے پیارا ہے، مگر یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے، اور بے شک انساب قیامت کے روز یعنی نسب رشتہ اور انسان کے رشتہ داری کا تعلق جو ہوگا قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب اور میرے سسرالی رشتے کے، یا تمہارے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، گویا ان کی بیٹی ہے، اور اگر میں ان سے شادی کرتا ہوں تو یہ چیز انہیں ناخوش کرے گی، اور پھر وہ معذرت کرتے چلے جاتے۔ یعنی حضرت خاتون جنت کو تکلیف پہنچنے کے ڈر سے حضرت حسن ابن حسن، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نکاح کے لیے وہ ڈر جاتے ہیں کہ اگر میں ان کو اپنے نکاح میں لاؤں گا تو مجھ سے کچھ کم و بیشی ہو جائے گی اور ان کو تکلیف ہو جائے گی، اور وہ چونکہ خاتون جنت کی پوتی ہیں، خاتون جنت کی بیٹی ہی ہوئیں، انہیں اگر تکلیف ہو گئی تو، اور ان کی تکلیف سے رسول اللہ ناراض ہو گئے تو میں اس خوف سے ڈرتا ہوں، ورنہ تو مجھے دنیا میں آپ سے پیارا کسی رشتے سے رشتہ بنانا نہیں ہے، آپ سے زیادہ عظمت و شان والا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، مگر میں ڈر اس لیے رہا ہوں کہ کہیں رسول اللہ کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے۔ کس قدر خوف ہے، کس قدر ادب ہے، کس قدر احترام ہے۔ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ علماء، اولیاء، صلحاء امت کا کیسا تعلق اور کیسا رویہ رہا۔ الحمدللہ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ صلحاء امت نے ہمیشہ اہل بیت کے ادب و احترام کو ہی فروغ دیا اور اسی کی تعلیم دی، اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتایا کہ اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طریقے سے روا رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن حنطب فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالجحفۃ فقال الست اولی بانفسکم قالوا بلى يا رسول الله قال فاني سائلكم عن اثنين عن القرآن والعترة الا ولا تقدموا قريشا فتضلوا ولا تخلفوا عنها فتهلكوا ولا تعلموها فهم اعلم منكم قوة رجلين من غيرهم لولا ان تبطر قريش لاخبرتها بما لها عند الله خيار قريش خيار الناس۔ امام ابو نعیم نے فرمایا، یہ حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہاری جانوں میں سب سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کیا؟ فرماتے ہیں ایک تو قرآن کے بارے میں اور دوسری میری اہل بیت کے بارے میں، یعنی قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق اور میری اہل بیت کے ساتھ تمہارا تعلق ادب و احترام، محبت اور اتباع کا ہونا چاہیے، اس میں کمی نہ آنے دینا۔ اگر تم اس طریقے سے رہو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے پیش قدمی مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرماتے ہیں قریش پر پیش قدمی مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ تم انہیں سکھانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تم سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ یعنی رسول اللہ کے خاندان کو، رسول اللہ کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ علم سے نوازا، کیوں کہ وہ رسول اللہ کے گھر کا ایک فرد ہو، رسول اللہ کے گھر کا، رسول اللہ کے گھر کا ایک حصہ، رسول اللہ کے آل کا، اہل کا ایک حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں قرآن کو اتارا، دین اترا ہے تو انہی کے گھروں میں اترا ہے، تو رسول اللہ کی صحبت سب سے زیادہ انہیں میسر ہوئی ہے، تو رسول اللہ سے سیکھنا بھی تو انہیں بہت زیادہ ہوا ہوگا۔ ہاں بہت سارے صحابہ وہ ہیں، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر بہت سارے صحابہ ہیں جن کو بھی علم کا حصہ بے پناہ ملا ہے، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش فرما کر کے ان حضرات کو بھی اس میں شامل فرمایا، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خاندان سے تعلق والا بنایا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے بھی نوازا ہے۔
جس سے تعلق ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے، ان پر اپنے آپ کو بڑھانے کی اور برتر بنانے کی کوشش مت کرو۔ یہ تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں عن علی انہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بسط شملة فجلس علیہ وهو وفاطمة وعلی والحسن والحسین ثم اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمجامعه فعقد علیہم ثم قال اللہم ارض عنہم کما انا عنہم راض۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر بچھائی ہوئی تھی، ایک چادر بچھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چادر بچھی ہوئی تھی، پس اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جلوہ فرما ہوئے بیٹھ گئے۔ سرکار بھی تشریف فرما ہوئے، حضرت علی بھی تشریف فرما ہوئے، خاتون جنت بھی تشریف فرما ہوئی، امام حسن بھی تشریف فرما ہوئے، امام حسین بھی تشریف فرما ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر آپ نے اس چادر کے کناروں کو پکڑ کر کے جوڑ لیا، اٹھا لیا، جوڑ لیا، جیسے گٹڑی باندھی جاتی ہے، اسے اٹھا لیا۔ اٹھا لینے کے بعد میں فرمایا کہ اے اللہ، میں ان لوگوں سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، میں جس طرح ان سے راضی ہوں اسی طریقے سے تو بھی راضی ہو جا۔ یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کہ اے پروردگار، میں جیسے ان سے راضی ہوں، جس طرح میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسے اپنی رضا سے نوازا ہے اور پھر وہ رضا خدا کے لیے بھی مانگا ہے، اللہ ان سے ویسے ہی راضی ہو جا جیسے میں ان سے راضی ہوں، تو کتنے بڑی برکت کی بات ہوگی اور کتنے بڑی عظمت کی بات ہوگی، کتنا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے جسے امام طبرانی نے روایت فرماتے ہیں کہ قال کان آخر ما تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اخلفونی فی اہل بیتی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت پر سب سے آخری جملے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کے فرمائے، ان جملوں میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اخلفونی فی اہل بیتی، فرمایا کہ مجھے میری اہل بیت میں تلاش کرو۔ یعنی تم اگر میری رضا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی معنی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، اگر تم رسول اللہ کا قرب چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت سے محبت کر کے قرب کو پالو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میری اہل بیت میں مجھے تلاش کرو، یعنی میری اہل بیت سے محبت کرو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ میرے انعام و اکرام اور تم مجھ سے اگر نفع پانا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہیں وہ نفع مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ ضرور ایک ایسا وقت ہوگا، پھر ضرور ایک وقت ایسا آئے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا سب کو ہے اور ہر آدمی کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من اشفع له من امتی اہل بیتی ثم الاقرب من القریش ثم الانصار ثم من آمن بی واتبعنی من الیمن ثم سائر العرب ثم الاعاجم واول من اشفع له اولو الفضل۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام طبرانی نے روایت فرمایا، قیامت کے دن رسول اللہ سب سے پہلے کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ یعنی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کی شفاعت فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا وہ میری اہل بیت ہوں گے۔ میری اہل بیت کی میں شفاعت سب سے پہلے کروں گا، اس کے بعد قریش کے جو میرے سب سے قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کی میں شفاعت کروں گا، اس کے بعد تمام انصار صحابہ کرام کی میں شفاعت کروں گا، اس کے بعد جو مجھ پر ایمان لایا اور میری اتباع کیا اہل یمن سے جو لوگ ہوں گے ان کی میں شفاعت کروں گا، اس کے بعد میں تمام اہل عرب کی شفاعت کروں گا، اس کے بعد تمام
لازمی لوگوں کی میں شفاعت کروں گا، اور جان لو جس کی میں شفاعت سب سے پہلے کروں گا وہ بڑے ہی فضل و کمال والے ہستیاں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے رسول اللہ کی نظر رحمت کس پر ہونے والی ہے؟ اہل بیت پر ہونے والی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اخلفونی فی اہل بیتی، مجھے میری اہل بیت میں تلاش کرو، یعنی تم میری اہل بیت سے جڑے رہو گے تو قیامت میں بھی میری رحمت کے حقدار ہو جاؤ گے، میری بخشش و شفاعت کے حقدار ہو جاؤ گے، میرے انعام و اکرام کے حقدار ہو جاؤ گے۔ حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن أربعة عن جسده فيما أبلاه وعمره فيما أفناه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حب أهل البيت فقيل يا رسول الله فما علامة حبكم فضرب بيديه على منكب علي رواہ الطبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی چیز بیان فرما دی، ہم تو اس پر سختی سے پابند ہیں، مگر ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبیاں کرنے والے نسب و خروج کے مرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک نہیں جمیں گے، یعنی وہ کامیاب ہو گیا، یہ اطمینان اس کو نہیں ملے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کے قدم نہیں جمیں گے، 4 چیزوں کا سوال جب تک کہ اسے نہیں کر لیا جاتا۔ وہ 4 چیزوں کا سوال کیا ہوگا کہ اس کے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس جسم کو امتحان میں ڈالا، فیما ابلاہ، کیسے اس نے اپنے جسم کو سنبھال کے رکھا، کیسے اس کو اس نے رکھا۔ یعنی آج ہمارا حال کیا ہو گیا، ہم نے اپنے جسم کو کیا کرنا شروع کر دیا ہے، گناہوں میں ڈالنا شروع کر دیا، ہم گناہ کر رہے ہیں، سزا کس کو ملے گی؟ جسم کو ملے گی نا، جسم ہی پر تو سزا ہونے والی ہے۔ پھر تم نے عمل کون سا کیا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پھر اس کے بعد پھر فرمایا گیا وہ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، دوسری چیز اس کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اور کیا سوال ہے کہ اس نے عمر کو کیسے گزارا، عمر کو کیسے گزارا، کیا حال سے اس نے گزارا، کیا اچھی حالت میں گزارا یا بری حالت میں گزارا، عمر کیسے گزری۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پنکھے کے نیچے سوئے یا تم جو ہے گرمی میں سوئے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ تم نے جو عمر کا حصہ تمہیں ملا خدا کی فرما برداری میں گزاری یا نافرمانی میں گزاری، یہ سوال ہونے والا۔ پھر اس کے بعد میں اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے تو نے مال کو حاصل کیا اور کہاں اس مال کو خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، مال کو کیسے حاصل کیا اور مال کو کہاں خرچ کیا۔ یہ 2 چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب پھر فرماتے اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وعن حب اہل البیت، فرماتے اور میری اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو شخص اس محبت سے لبریز ہوگا اور اس کے قدم جم جائیں گے، اور جو اس محبت سے دور ہوگا اس کے قدم جم نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، فقیل یا رسول اللہ فما علامت حبکم، یا رسول اللہ آپ کی محبت کی، آپ کے اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا یہ علی اس محبت کی علامت ہے۔ یعنی جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، جو ان سے بغض کرنے والا ہوگا وہ رسول اللہ کے اہل بیت سے بغض کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو بتا دی ہے کہ ہر جگہ پر تنبیہ کر دی گئی، ہر جگہ پر تنبیہ کر دی گئی، ایسا نہیں کہ تنبیہ نہیں کی گئی، مگر افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس تنبیہ کرنے کو بھی اگر اس کو بیان نہ کریں تو پھر لوگوں کو پتہ بھی تو کیسے چلے۔ آج تو لوگوں کے سامنے اہل بیت اطہار کی تعریف و توصیف اور ان کی شان و عظمت جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دی ہے
اس کو بیان کرنا بھی لوگ جرم بنانے لگے۔ وہ ان کا نظریہ ہے، وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس سے کوئی علاقہ نہیں۔ ہم اس ہر لفظ پر ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں جو لفظ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی شان و فضیلت میں بیان فرمائی۔ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور بولتے ہیں، بولتے رہیں گے قیامت تک کہ یہ ڈنکا بجتا ہی رہنے والا ہے۔ دنیا سلامت ہے تو اہل بیت اطہار کے وجود کی برکتوں سے سلامت ہے۔ اگر ان کو اٹھا لیا جائے تو دنیا ہلاک و برباد ہو جائے۔ حدیث گزری گزشتہ درس میں ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری بات نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ ہم نے سنا دیا، ماننا نہیں ماننا یہ لوگوں کا کام ہے۔ مانیں گے تو رحمت و برکت کے حصے دار ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے تو وہ ان کا معاملہ ہے، وہ عذاب کے بھی شکار ہو سکتے ہیں، حرمت کے بھی شکار ہو سکتے ہیں، محرومی کے بھی شکار ہو سکتے ہیں، اور ان پر قہر و غضب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ان کے عمل سے، ہمیں تو ہمارے عمل کو سنوارنا ہے۔ ہمارا عمل یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرنا مجھے راضی کرنا ہے، تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، متفق علیہ۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں جگہ پر ہے، سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہیں ستائے گا، جو انہیں ناراض کرے گا، گویا کہ وہ مجھے ستانے والا ہے، مجھے ناراض کرنے والا ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کے متفق علیہ، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، مگر آج بھی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے۔ حضرت خاتون جنت پر اپنے فہم و اپنے سمجھ سے ایسی جرأت کر جاتے ہیں، ایسے بولیاں بول جاتے ہیں کہ جس کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے مذمت و پریشانی اور عبث کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ ہم ان تصورات سے بھی دور ہیں جو ان ہستیوں کی شان میں بے ادبیاں کرنے والی بولیاں ہیں، ان بولیوں کے تصورات سے بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم دور ہیں۔ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ ہم وہی بولی بولیں گے جو ان کے شان کے لائق ہے، اور اس بولی سے ان کی شان میں بے ادبی و تحقیر نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول اس بولی بولنے سے راضی ہو جائے، خاتون جنت راضی رہیں اور ان کی رضا سے رسول، اور رسول کی رضا سے خدا راضی ہو جائے۔ یہی ہمارا طریقہ اور یہی ہمارا سلیقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ غایت درجے کی احتیاط بتاتی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرنے والا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی وانی اکرہ ان یسوءها واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت عدو اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا کے ساتھ برا ہونا پسند ہی نہیں کرتا، کسی طریقے سے انہیں تکلیف ہو جائے میں پسند نہیں کرتا، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص کے نکاح میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کو جمع نہیں فرمائے گا۔ حضرت علی نے دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرما دیا نہیں، جب تک کہ فاطمہ بقید حیات ہے تم نہیں کر سکتے، روک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حضرت خاتون جنت اللہ کے رسول کے نزدیک کس قدر محبوب و بلند مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے کی دل آزاری انہیں پسند نہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت مسور سے ہی روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اور آج حال کیا ہو گیا ہے، ہم ان ہستیوں کے بارے میں زبان ایسے جرأت سے کھولتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ذرا برابر بھی ڈر نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کون ہے حضرت فاطمہ،
کون ہیں حضرت امام حسن، کون ہیں حضرت امام حسین، کون ہیں حضرت مولا علی، ان کے بارے میں بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناسمجھی سے، کم علمی سے بول دی جانے والی بولی ان کی شان میں بے ادبی بن جائے اور ہم خدا کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرنا اعمال کو برباد کر دینے کا سبب ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کب اعمال برباد کر دیے گئے، اسی طریقے سے رسول اللہ کی دل آزاری اور ان کے اہل بیت کی دل آزاری سے جو ان کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے اعمال کو برباد کر دیے جانے کا ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے بری بلا سے محفوظ فرمائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِّنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا، امام مسلم نے روایت فرمایا اور امام نسائی نے روایت فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو جو چیز تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یُرِیبُنِی مَا رَابَهَا، وہ مجھے اچھا لگتا ہے جو اسے اچھا لگے، وہ مجھے برا لگتا ہے جو اسے برا لگے، وہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے اس سے مجھے تکلیف پہنچنا ہے، وہ جس سے وہ خوش ہو جائے اس سے میں خوش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعۃ من یؤذینی ما اذاها وینصبنی ما انصبها۔ امام ترمذی نے، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والی چیز سے مجھے ایسا ہے کہ گویا کہ وہ چیز مجھے مشقت میں ڈالنے والی، یعنی جس بات سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی وہ بات سے مجھے تکلیف ہوگی، جس چیز سے فاطمہ ناراض ہوگی اس چیز سے میں ناراض ہوں گا۔ اور اس سے پتہ کیا چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتا دیا کہ میری فاطمہ کی دل آزاری کی کوشش نہ کرنا، فاطمہ کو ستانے کی کوشش نہ کرنا، اگر فاطمہ کو ستاؤ گے تو گویا مجھے ستانا ہوگا، فاطمہ ناراض ہو گئی تو میں ناراض ہونا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صلحاء امت نے، صحابہ امت نے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلحاء امت نے، اولیاء امت نے حضرت خاتون جنت کے ادب و احترام میں غایت درجے کے کلمات، غایت درجے کے ادب والے طریقے کو بیان فرمایا ہے جس کا ہم حصر و شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ حاصل یہی ہے کہ ہمیں اگر رسول اللہ کی رحمت و رضا کو پانا ہے تو حضرت خاتون جنت کے ساتھ ہمارا سلوک وہ ہونا ہے کہ جس سے خاتون جنت راضی ہو جائیں۔ ایسے ہی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، رواہ الحاکم الطبرانی۔ امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سے فرمایا کہ فاطمہ، جس سے تم غضب والی یعنی جس سے تم ناراض ہو جاتے ہو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور تم جس سے راضی ہو جاتی ہو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کیا کبھی حضرت خاتون جنت یزید سے راضی ہو سکتی ہیں؟ ان کے اہل بیت، ان کے آل، ان کے جگر کے ٹکڑوں پر گھوڑے دوڑانے والے اور ان کے جسموں کے ٹکڑوں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے رندوانے والے اس سے خوش ہو سکتی ہیں؟ یہ کتنی کھلی کھلی باتیں ہیں کہ یزید جہنم میں ہی جانے والا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا جو فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہے وہی حق ہے، وہ جہنم میں ہی جلنے والا ہے، اس کی نجات کی ہمیں نہ فکر ہے نہ کوشش ہے، ہم تو اس کا انجام قیامت میں دیکھنے والے ہیں۔ جو اس کے ساتھ اٹھنا چاہتے وہ جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ کی شہزادی کی دل آزاری سے ڈرنے والے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو جائے اور خاتون جنت ناراض ہو جائیں، اور خاتون جنت ناراض ہو جائیں تو رسول اللہ ناراض، رسول اللہ ناراض تو خدا ناراض، کہاں جائیں گے؟ جنت بھی خدا کی، حوض کوثر بھی خدا کا، خدا نے جنت کا مالک اس کے رسول کو بنایا، حوض کوثر کا مالک اس کے رسول کو بنایا، کہاں جائیں گے؟ پل صراط پر رب حبلی امتی رب سلم کی جو صدائے غم زدہ ہے اس کا سہارا نہ ملے تو کہاں جائیں گے؟ میزان پر رسول اللہ کا سہارا نہ ملے تو کہاں جائیں گے؟
شفاعت کبریٰ میں تو انہی کے پاس پہنچنا ہے، شفاعت کے لیے تو انہی کے پاس پہنچنا ہے۔ کہاں جائیں گے اگر ہم ان کو ناراض کر لیں گے؟ ہمیں کل کا خوف ہے، آج کی فکر نہیں ہے، دنیا کیا کہتی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور دوسری روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا انما فاطمۃ شجنۃ منی یبسطنی ما یبسطها ویقبضنی ما یقبضها۔ امام حاکم اور امام احمد ابن حنبل نے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بے شک میری ٹہنی ہے، یعنی درخت کی جو شاخ ہوتی ہے اس طرح سے، درخت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، درخت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جو شاخ، اس کے مطابق اس طرح سے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے جدا نہیں ہے، فاطمہ کو مجھ سے الگ تصور مت کرو، جس طرح سے درخت سے اس کی شاخ ٹہنی جڑی ہوئی ہوتی ہے اسی طریقے سے فاطمہ مجھ سے جڑی ہوئی ہے، اور جو چیز سے فاطمہ خوش ہو جاتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، جس چیز سے فاطمہ آزردہ ہوتی ہے میں آزردہ ہو جاتا ہوں، جس چیز سے فاطمہ ناراض ہوتی ہیں میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ پتہ کیا چلتا ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر بلند و بالا مقام ہے، کس قدر بلند و بالا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر انہیں اپنی محبتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ ابنتہ فی شکواہ الذی قبض فیہا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کو آپ کے وصال سے قبل جب آپ کچھ علیل تھے اس حال میں آپ نے حضرت خاتون جنت کو اپنے پاس بلایا، اور حضرت خاتون جنت جب آئیں تو ان کے کان میں آپ نے کچھ گفتگو فرمائی، فسارھا بشیء فبکت ثم دعاها فسارھا فضحکت۔ سرکار نے کچھ دیر ان کے کان میں کچھ گفتگو فرمائی تو وہ رونے لگیں، پھر کچھ دیر کے بعد میں سرکار نے پھر ان کے کان میں گفتگو فرمائی تو وہ آپ ہنسنے لگی۔ قالت فسألتها عن ذلك، میں نے ان سے پوچھا اے فاطمہ یہ کیا معاملہ ہے، پہلے کیوں روئیں پھر کیوں ہنسی، یہ کیا بات ہے؟ بعد میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں آپ نے اس کی خبر دی بتائی۔ فقال سارنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی انه يقبض في وجعه الذي توفي فيه۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں جس حالت علالت میں آپ تھے اسی حالت میں آپ دنیا سے رخصت فرمانے والے ہیں، یہ رسول اللہ نے مجھے بتا دیا، تو میں اس کو برداشت نہ کر سکی۔ ہر بیٹی اپنے باپ کی موت کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ تو پھر خاتون جنت ہے، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ رسول اللہ کی اتنی چہتی اتنی محبوب کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اور وہ آزردہ نہ ہو جائیں بے چین نہ ہو جائیں تو پھر کیا بات ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فاطمہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، حضرت خاتون جنت رونے لگی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کے وصال کی خبر سنی تو مجھے برداشت نہ ہو سکا، میں رونے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری بے چینی کا مشاہدہ فرمایا، میری بے چینی کا مشاہدہ فرمانے کے بعد میں سرکار ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہل بیتی اتبعہ فضحکت۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے پھر کچھ دیر بعد مجھے حوصلہ و ہمت دیا کہ فاطمہ پریشان مت ہو، میری اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملنے والے ہیں آ کر کے وہ تم ہی ہو جو مجھ سے ملنے والے ہو۔ حضرت خاتون جنت خوش ہو گئی۔ یہاں دیکھیں سرکار کے وصال اور سرکار کی ظاہری جدائی سے بے چین ہو گئیں، رونے لگیں، اور ہر انسان کو اپنی جان کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ وہ مرنے والا ہے تو رونے لگتا ہے کہ نہیں روتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت خاتون جنت ہنسنے لگی۔ کیوں ہنس رہی ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ مجھے مر کے جانا کہاں ہے، رسول اللہ کی چادر رحمت میں پہنچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سب سے پہلی اور ویسے ہی ہوا۔ 6 مہینے کے اندر حضرت خاتون جنت سرکار کے وصال کے بعد دنیا سے پردہ فرمائیں اور رسول اللہ کے دامن کرم دامن رحمت میں جا بسیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں فسئلت، سرکار حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب ہستی کون تھیں؟ فرماتے فسئلت ای الناس کان
احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے تھے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار سب سے زیادہ حضرت فاطمہ زہرا سے محبت فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر مردوں میں کس سے زیادہ محبت فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں قالت زوجہا، ان کے شوہر سے سرکار محبت فرمانے والے۔ ان کانا ما علمت صواما قواما، فرماتے ہیں جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔ ایک الگ چیز ہے، مگر سرکار کی محبت اور شفقت فرمانا ایک خصوصی چیز یہ بھی حضرت علی کے لیے ہے کہ وہ حضرت خاتون جنت کے شوہر ہیں۔ خاتون جنت کے شوہر ہونے کی حیثیت سے ایک الگ خاص محبت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سرفراز فرماتے تھے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ اور ایسے ہی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ کانا احب النساء الی رسول اللہ فاطمہ ومن الرجال علی، فرماتے ہیں امام ترمذی، امام نسائی، امام حاکم نے روایت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب، جن سے سب سے زیادہ رسول اللہ محبت فرماتے تھے، وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ جن سے محبت فرماتے تھے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر کان آخر عہدہ بانسان من اہل فاطمہ واول من يدخل علیہا اذا قدم فاطمہ۔ امام ابو داود نے، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، رسول اللہ جب بھی سفر فرماتے تو سفر پر جانے سے پہلے جن لوگوں سے ملاقات فرماتے، ان لوگوں میں سب سے آخر میں جن سے ملاقات فرماتے، سفر پر نکلنے کے وقت میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس آ جاتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات فرماتے وہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی، یعنی جانا ہوتا ہے تو سب سے آخر میں ان سے مل کر کے جانا ہے، اور جب آنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں ان سے ملنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا خصوصی خیال فرماتے تھے، خصوصی محبت و شفقت فرماتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآہا قد اقبلت رحب بہا ثم قام الیہا فقبلها ثم اخذ بیدیہا فجاءہا بہا حتی یجلسہا فی مکانہ، وكان اذا رأت النبي صلی اللہ علیہ وسلم رحبت به ثم قامت الیہ فقبلته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رواہ النسائی و ابن حبان۔ امام ابن حبان نے، امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے گھر جب بھی حضرت خاتون جنت تشریف لاتی تو سرکار ان کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتے، ان کا استقبال فرماتے، اور اپنی بیٹھی ہوئی جگہ سے اٹھ جاتے اور سرکار ان کی پیشانی کو بوسہ عطا فرماتے، اور پھر اپنی جگہ پر انہیں لاتے اور بیٹھاتے اور ان کی دلجوئی فرماتے، اچھی گفتگو فرماتے، خوش فرماتے انہیں۔ اور جب سرکار ان کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت خاتون جنت بھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتی اور رسول اللہ کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر رسول اللہ کو بیٹھاتی۔ اس سے چند مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اگر بیٹیاں آتی ہیں تو ماں باپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ بیٹی کی آمد پر باپ کا سلوک رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور بیٹی آ جائے تو شفقت میں بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا بھی سنت ہے، چھوٹے آئیں کھڑے ہونا تب بھی سنت ہے، بڑے آئیں کھڑے ہونا تب بھی سنت ہے۔ اور یہ 40 دن 50 دن کی جماعت میں گھوم کے آتے لوگ، ارے کسی کی عزت کے لیے کھڑے ہونا شرک ہے، حرام۔ ارے رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کے بتا دیا، خاتون جنت نے کھڑے ہو کر کے بتا دیا، محبت میں، احترام میں کھڑے ہونا سنت ہے بھائی، سنت ہے، ثواب ملے گا اس پر۔ اور جو کام سنت ہے اسے شرک بنا کے پیش کر دے، ایسے لوگوں سے دین سیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ برباد ہو جائیں گے۔ دین ان سے سیکھنا چاہیے جن کو اللہ نے دین والا بنایا ہے،
بے دین لوگوں سے دین نہیں سیکھا جاتا، دین اس سے سیکھا جائے گا جس کو اللہ نے دین والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے غوث و خواجہ کو دین والا بنایا ہے، اور ہم غوث و خواجہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہمیں دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کسی سے کوئی علاقہ ہی نہیں۔ اگر علاقہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین صراط مستقیم کی علامتیں جو اس راہ پر گامزن ہیں، ائمہ مجتہدین، صحابہ، اہل بیت، بالخصوص خواجہ و غوث اعظم ہمارے راہ کے روشن چراغ ہیں، ہم اس کے انہی کے نقش قدم پر چلنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹی اگر گھر کو آئے تو عزت و تکریم کے ساتھ بلانا چاہیے، اور ایسے ہی بیٹی کے گھر باپ جائے تو بیٹی باپ کو عزت و تکریم سے بلانا چاہیے۔ رسول اللہ نے یہ سبق اور سلیقہ سکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی وفاطمة والحسن والحسین فقال انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ امام احمد اور امام حاکم نے روایت فرمائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے حضرت علی، حضرت حسن و حضرت حسین، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف نظر فرمائی، اور مسکراتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اہل بیت، جو تم سے جنگ کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، جو تم سے جھگڑے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ ہے ڈائریکٹ، اور جو تم سے صلح کر لے گا، تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا، میں اس کے ساتھ صلح اور بھلائی کرنے والا ہوں۔ یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں؟ امام حسین سے جنگ کس نے کی؟ یزید نے کیا، اور قتل کس نے کیا؟ یزید نے کیا، یزید کے حکم پر ہوا، یزید نے کیا ہے۔ مطلب یہ کہ یزید کربلا میں آ کر کے تلوار لے کر کے کیا، اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اسی کے حکم پر ہوا ہے، وہی اس وقت پر بادشاہ تھا، اسی کے حکم سے جو کچھ ہوا ہے۔ اور اس پر امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے عقائد النصفی، اس کی شرح جو امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، یزید سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پہلے فرما دیا جو میری اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گا میں اس کے خلاف کھلی جنگ ہوں، جو اچھا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ صلح، سمجھوتا، برکت، رحمت، عزت، سب بھلائی اس کے لیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک جو روایت گزری، ابھی اوپر حضرت امام نسائی و امام ابن حبان سے گزری روایت، اس کے بعد میں بھی اسی طریقے کی روایت ہے، امام حاکم نے بھی روایت فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری روایت ہے امام حاکم نے جو روایت فرمایا ہے، عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت كانت فاطمة اذا دخلت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قام الیہ فقبلها ورحب بها واخذ بيدها فاجلسها في مجلسه وكانت هي اذا دخل عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قامت الیہ مستقبلة وقبلت يده۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی حضرت خاتون جنت تشریف لاتی، رسول اللہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بیٹھاتے اور انہیں بوسہ دے کر کے محبت و احترام سے لے کر آتے۔ اب جب رسول اللہ ان کے گھر جاتے تو حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا دست مبارک چوما کرتی تھی۔ تو دست مبارک چومنا، والد کا دست مبارک چومنا، یہ بیٹی کے لیے ہے، اور بزرگان دین کے لیے، مرد حضرات ہیں تو بزرگان دین، علماء، عمائدین کے جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی میں، علم میں، تقوی میں، طہارت میں بزرگی بخشی ہے، ان کا بھی رجال کی دستبوسی کر سکتے ہیں، نساء کی دستبوسی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں، اسلام بہت وسیع مذہب ہے، اور ہر چیز کو کھول کر کے بتانے والا، ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس کو لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی من کی بات بتاتے ہیں، من نہ چاہیے بات کو چھپا دیتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں، دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہمارے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت پر بے پناہ انعام و اکرام فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ اجلال فرمایا، اکرام فرمایا، انعام فرمایا۔ سب سے بڑی چیز وہ کہ جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، ویسی حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ستائے گا وہ مجھے ستائے گا، جو انہیں اچھا خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کا ہم انکار ہی نہیں کر سکتے۔
اور آج ہمیں اپنی اولاد کو یہ درس دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیت النبی و تلاوت القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی بے پناہ محبت کی ہمیں ترغیب و تلقین دی ہے، اور ان ہستیوں سے محبت ہمارے لیے نجات کی ضمانت امان عطا فرمائی گئی ہے، تو ہمیں ان ہستیوں سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ اہل بیت سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی صحابی کی شان میں بے ادبی کی جائے۔ صحابہ بھی ہمارے لیے محترم ہیں، صحابہ کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور اہل بیت سے بھی احترام محبت برقرار رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کے رسول راضی تو رب راضی، رب راضی تو سب کچھ ہمارا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔